الرحمن الرحیم۔ باب القتال فی الجہاد چل رہا تھا، باقی فصل ثانی ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قول، حدیث بیان کر رہے کہہ رہے کہ عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے قول، عبأنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببدر لیلا، پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے لشکر کو عبأنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببدر لیلا، رات کو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں لشکر کے طور پر تیار کیا۔ رواہ الترمذی۔ وعن المحلب، محلب بن ابی صفرہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان بیتکم العدو، اگر رات کو دشمن حملہ کر دے، جسے غزوہ خندق میں ہوا تھا نا، رات کو بھی حملے ہو گئے تھے، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَامِيم لا ينصرون، تمہاری علامت پاسورڈ کوڈ جو ہے یہ ہونا چاہیے حامیم لا ينصرون پڑھو۔ رواہ ترمذی و ابو داود۔ وعن سمرة بن جندب قول، کانا شعار المہاجرین، مہاجرین کا یہ شعار تھا، یہ سائن تھا کہ عبداللہ پڑھتے تھے، و شعار الانصار، انصار کے لیے یہ سائن مقرر کیا تھا غزوے میں، عبد الرحمن پڑھو۔ کیا معنی، جب آمنے سامنے ہو جائے، تالوار بازی ہو رہی، تیر اندازی ہو رہی، جنگ ہو رہی، اس وقت عبد الرحمن لفظ پڑھو، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا آدمی ہے، ہمارا بند ہے۔ وعن سلمة بن الاکوع قول، اسے کہتے غزونا ابی بکر زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیغمبر سے، ہم ابو بکر کے ساتھ تھے غزوے میں، اس زمانے کی بات ہے، پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ابو بکر کمانڈر تھے، فبیتناہم، رات کو ہم نے حملہ کیا، نقتلها، ہم قتل کر رہے تھے کافروں کو، وکان شعارنا تلک اللیلہ، اس رات ہماری علامت تھی کہ امت امت مرجا مرجا۔ رواہ ابو داود۔ وعن قیس بن عبادة قول، سے کہتے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون الصوت عند القتال، جنگ کے وقت پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ذکر اللہ کے علاوہ خامخواہ کی آوازیں نکالنا مکروہ، برا خیال کرتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ویسے عام جو آوازیں ہوتی ہیں یا کیا کرنا، خامخواہ کے الفاظ نکال دینا، ذکر سے زیادہ برکت ہوتی ہے، روح دبدبہ حاصل ہوتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن سمرة بن جندب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اقتلوا شیوخ المشرکین، مشرکینوں کی جو کیا ہے عمر رسیدہ افراد، ان کو بھی قتل کر دو، جو زورائے ہو، مشورے اور چال تدبیر سکھا رہے ہو، واستحیوا الشرخہم، ایسے بیانہ ہو، ان کے جو بچے ہیں انہیں نہیں مارنا۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ وعن عروة قول، سے کہتے حدثني اسامہ، اسامہ نے بیان کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدثني اسامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عہد الیہ، پیغمبر علیہ السلام نے اسامہ سے وصیت اور پختہ طور پر کہا تھا، قول اغر علی ابنا صباحا، ابنا علاقہ جو ہے نا اس پر صبح کیا کرنا، حملہ کرنا۔ اگر غیر کا لفظ جمع لوگوں کے لیے استعمال ہو تو اسے ہم غرض گیری والا معنی بھی لے سکتے ہیں نا، صحابہ وغیرہ حضرات جنگ کرتے تھے، وہ تھوڑی غرض گیری کرتے تھے، تو ان کے لیے تو جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے، تو صبح کے وقت انہوں نے کیا کر دیا، جو حینا وغیرہ کی جو علاقے تھے ان پر حملہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وحرق، اس کو کیا کر دو، جو فصل وغیرہ درخت ہو، گھاس وغیرہ رکھی ان کو جلا دو، اس سے دشمن پر روب داب آتا ہے، گھبرا جاتے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی اسید، ابو اسید سے اب کہہ رہے ہیں، قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، بدر کے دن پیغمبر علیہ السلام نے ہم یہ تدبیر سکھائی، جنگ کی ایک چال سکھائی، اذا اکتبوکم، جب تمہارے ارد گرد ہو جائے، قریب ہو جائے دشمن، حلہ بول دے، فرموہم، ان وقت تیری چلانا، اس سے بڑا کام ہوتا ہے، بہت سارے افراد گر جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم، یغشوکم بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس وقت تلواری نہیں تانتنا، جب حتی یغشوکم، یہاں تک کہ تمہاری قریب ہو کر تمہیں ڈانپ لے، یعنی قریب آ جائے، اس وقت تلوار نکالنا۔ رواہ ابو داود۔ دشمن ذرا دور ہونا تو اس وقت تلوار چلانے کا کوئی معنی نہیں بنتا، اس وقت تو تیر چلانا ہوتا ہے، جب قریب آ جائے تو پھر تیر کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہاتھ ڈال کے تم سے کامان لے لے گا، اس وقت پھر تلوار کام آتی ہے۔
وعن رباح بن الربیع سے کہتے قول کن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی غزوۃ غزوے میں، فرأى الناس مجتمعین علی شیء، دیکھا کچھ لوگ جمع تھے کسی شے پر، فباس رجل شخص کو بھیجا ذرا دیکھ لو یہ کیا کر رہے، فقال انظر علی ما اجتمع هؤلاء، یہ کس لیے جمع ہیں، فجاء جب آیا فقال قال امرأۃ قتیل، ایک خاتون کسی نے ماری ہے، مار دیا ہے، فقال کا ما كانت هذه لتقاتل، یہ تو مارنے کے لیے نہیں تھی، وعلى المقدمۃ یا مقدمت لشکر کا جو اگلا والا حصہ تھا اس پر امیر کون تھے، خالد بن الولید صاحب تھے، فبعث رجلا، اس کو ایک آدمی کو آپ نے بھیجا، فقال کا قل لخالد، خالد سے کو یہ پیغام پہنچا دو کہ لا تقتل امرأة، خاتون کو نہیں مارنا جو جنگ میں شریک نہ ہو، ولا عصیفا، عام جو خادم لائے ہونا دشمن نے، ویسے سالن پکانے کے لیے کھانے وانے کے لیے ان کو بھی نہ مارو، کیونکہ وہ ویسے کھانا پکانا یا کھانے کے لانا ضروریات بندوبست کرنا یہ کیا ہے، عام چیزیں ہیں، جنگ وغیرہ میں شمار نہیں ہوتے، ہر آدمی اپنے لیے لاتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، جا کر جنگ کس لیے لڑو، اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے اور ملت پیغمبر کر جو قانون حکم پر لڑے، آپ اسی کے لیے لڑے۔ اور یہ بھی پڑھے شروع میں برکت کے لیے کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یعنی جو جنگ ہم نے لڑنی نا دنیا کے لیے، مال و غنیمت کے لیے، پیسوں کے لیے، ویسے اپنی جاہ و منزلت و قدر مرتبت کے لیے نہیں، صرف اللہ و رسول کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ اور مزید فرمائے کہ لا تقتلوا شیخا فانیا، بہت بوڑھے شخص کو نہیں مارنا، ولا طفلا صغیرا، چھوٹے بچوں کو نہیں مارنا، چھوٹے بچے بڑے ہوں جنگ میں شریک ہو قریب البلوغ سے مار سکتے، ولا امراتن، عام جو خواتین ہیں، ولا تغلوا، خیانت نہیں کرنا، وضموا غنائمکم، جو غنیمت حاصل انہیں جمع کر کے لانا، واسلحوا، اور اصلاح سے کام لینا، درستگی سے، اور کیا کرنا، خیرخواہی سے، واحسنوا، عمدگی سے، فإن اللہ يحب المحسنین، اللہ اچھے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن علی رضی اللہ عنہ، علی صاحب فرماتے ہیں قول لما کان یوم بدر، جب بدر دن تھا اس وقت جنگ تھی، تقدم عتبہ بن ربیعہ وتبع ابنہ واخوہ، اس دن عتبہ بن ربیعہ جو کفار کا بڑا تھا یہ نکالا ہے میدان مبارزت کر دی، کہاں کون ہے مائی کا لال نکالا ہے، اور اس کا جو بیٹا تھا ولید وہ بھی نکالے، اس کا بھائی شیبہ، فنادى من یبارز، انہوں نے آواز لگا دی کون میرا مقابلہ کر سکتے ہے، آئے کوئی کیا ہو، مرد کا بچہ ہو، فانتدب له شباب من الانصار، انصار کے کچھ جنگی افراد ان کے لیے میدان میں نکال آئے کہ ہم آپ کے مقابلے کے لیے بسر و چشم تیار ہے، فقال، انہوں نے پوچھا من انتم، ہو کون تم، بتانا ذرا اپنی پہچان کرانا، فاخبر، انہوں نے بتایا کہ ہم انصار کے افراد ہیں، فقال، کہا کہ ہم انصار سے نہیں لڑتے، کیونکہ ہماری جو جنگ ہے نا پہلے وہ ہمارے اپنے بھائیوں سے لڑنا ہے، مہاجرین سے، انہوں نے کیا کر کے ہمیں چھوڑ کر یہاں سے گئے ہیں دین وغیرہ، فاخبروا، بتائے کہ فقال لا حاجۃ لنا فیکم، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا جو پہلا وار مہاجرین کے خلاف جائے گا، انما ردنا بنی عمنا، اپنے چچا زاد بھائی چاہتے ہم، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے حکم دیا قم یا حمزہ، کھڑے ہو جا حمزہ، قم یا علی، تم اٹھو، قم یا عبیدۃ بن الحارثہ، عبیدۃ بن الحارثہ تم کھڑے ہو جاؤ، فاقبل حمزہ الی عتبہ، حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ لیا، واقبلت الی شیبہ، میں شیبہ کی طرف گئے، واختلف بین عبیدہ والولید ضربتان، اور ابو عبیدہ اور ولید انہوں نے آپس میں 1 2 3 مرتبہ تلواریں چلائی، فسخن کل واحد من مصاحبہ، ہر ایک نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا تلوار سے، ثم ملنا علی الولید، پھر جب ہم اپنے افراد کو قتل کر چکے تو ولید پر ہم نے حملہ کیا، فقتلنا، اسے کیا کر دیا، ڈھیر کر دیا، واحتملنا عبیدتا، اور عبیدہ زخمی ہو چکے تھے نا میدان جنگ سے، ہم اسے اٹھا کر لے گئے۔ رواہ احمد و ابو داود۔ اس کو مبارزت کہتے ہیں جنگ کے میدان میں، اگر مبارزت کی جائے تو اس کے لیے بھی اپنے افراد ہوتے کھڑے ہو جائے، وہ کام کر لے، جو کیا ہو سب سے زیادہ کھلاڑی ہو، ٹریننگ والے ہو، وہی افراد کھڑے ہو جائے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ،
پیغمبر اسلام نے ہمیں ایک دستے کی شکل میں بھیجا، فحاص الناس حیصوۃً، لوگوں نے کیا کر دیا، ایک حلہ بولا. تو حملہ مراد ہے، یا فحاص الناس حیصوۃً کا یہ معنی بھی سکتے کہ دشمن نے ہم پر ایک دورہ ڈال دیا، ایک حملہ کر لیا، جو لنگا لگا دی، تو ہم ان سے کیا ہو گئے، شکست کھا گئے. مدینہ آگے وَأَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَاخْتَفَيْنَا بِهَا، ہم نے عام شرم طبعی حیا کی وجہ سے یہ بات چھپا دی کہ دشمن نے حملہ کیا تھا، ہم ذرا پیچھے ہو گئے تھے، شکست سی ہو گئی تھی. وقلنا، ہم نے دل میں کہا اور آپس میں کہ ہلاکنا، ہم تو ہلاک ہو گئی کیا. ثم اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آگے. فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ نحن الفرارون، ہم بھاگ کر آئے ہیں. قال، فرمایا بھاگ کہاں آئے ہو تم، بل انتم العکارون، تم تو اسی لیے آئے ہو کہ دوبارہ حملہ کرو گے، ان کا پانی گدلا کر دو گے، ان کی زندگی اجیرن کر دو گے. وَأَنَا فِئَتُكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. رواہ الترمذی. وفی روایت ابی داؤد نحو وقال لا بل انتم العکارون، تم تو دوبارہ بندوبست کر کے حملہ کرنے کے لیے آئے ہو. قال فدنونا، تو ہم آپ علیہ السلام کے قریب ہو گئے. فقبلنا یدہ، اس کے ہاتھ کو چوم لیا. یہی طریقہ ہے کہ جو مجاہدین ان کی کیا کی جائے، انکورجمنٹ کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے. فقال انا فئة المسلمین وسنذکر حدیث امیہ بن عبداللہ کان استفتح وحدیث ابی دردہ ابغونی، مجھے ڈھونڈو، یعنی میری خوشی کو کیا کر دو، ڈھونڈو، فی ضعفائکم، کمزوروں میں، فی باب فضل الفقراء انشاءاللہ تعالی. الفصل الثالث. عن صبان بن یزید صاحب کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصب المنجنیق علی اہل الطائف، طائف والے جب قلعوں میں مناصر ہو گئے، قلعوں میں گئے، قلعے کے اندر محصور ہو گئے، اندر گئے، چھپ گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کر دیا، ترنگوسے کو لگا دیا. منجنیق بھی پڑھ سکتے ہیں، توپ کو کہتے ہیں. توپ لگا دی، پھر اس توپ سے کیا کر دیا، بڑے بڑے پتھر برسا دی، اس سے قلعے کو منہدم کر دیا، اور قلعے والے کیا ہو گئے، شکست کھا گئے، سر خم تسلیم ہو گئے. رواہ الترمذی مرسلاً. منجنیق کا معنی کیا آج کل توپ کے معنی میں لیتے ہیں.